بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند المتصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في الرسالة وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى فتكلم في ذلك وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمراسيل يحتج بها وليس هي مثل المتصل في القوة وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. مرسل کے بارے میں بعض ہم نے بات دیکھ لی تھی. عمومی طور آپ من جہت الفقہ یاد رکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصحاب جو ہیں اور وہ احتجاج لیتے تھے مراسل سے، جیسے کہ آپ اصول فقہ اور حتیٰ کہ اصول حدیث کی کتب میں بھی مرسل کے باب میں آسانی سے آپ دیکھ لیں گے، اور امام احمد سے بھی رحمہ اللہ تعالی روایت ہے ایک. وہ تو بہرحال ایک مسئلہ الگ ہے، ہم جو بات دیکھ رہے ہیں وہ کچھ الگ ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ معاملہ اس کا ہے کیا. ثمرات جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. اب پہلے یہ مرسل ہے کیا، اور اس کی جو ہے تعریف اصطلاحی طور کیا بنے گی، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ بھی ایک اپنے آپ میں بحث ہے، وہ ہم نہیں کر رہے یہاں، لیکن کیونکہ ہم ضمناً دیکھ رہے ہیں یہ. اور اس کو ابن صلاح نے بھی رحمہ اللہ تعالی المرسل میں کہا ہے کہ وصورتہ التی لا خلاف فیہا حدیث التابعی الکبیر الذی لقی جماعة من الصحابہ وجالسہم اذا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بات کہی؟ کہا کہ اگر جیسے تابعی کبیر ہو کوئی جس نے جماعت من الصحابہ کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ رہا ہو، اور وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت ہے. کس کے نزدیک ہے؟ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا، اور یہی جو ہے مشہور صورت بھی ہے ایک طرح سے. اور دوسری تعریف بھی اس کی یہی ہے، قول التابعی سواء کان کبیرا او صغیرا. تابعی کا قول چاہے وہ صغیر ہو یا کبیر ہو، وہ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طرح کی اس کی عمومی اصطلاح ہے. اگر آپ کہیں کسی سے مرسل، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن جب آپ رسالہ دیکھیں گے امام ابو داؤد کا رحمہ اللہ تعالی، وہ آگے بتاتے بھی ہیں اس بات کو، وَإِنَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ فی کتابی السنن ما لیس بمتصل وهو مرسل ومدلس. تو یہ ضد متصل میں لائی ہے بات. مفصل میں بھی آپ دیکھیں گے، اس پہ اچھے سے تبویباً بات کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو متصل کی ضد میں ہے وہ مرسل ہے. ایک بات یاد رکھیں. اسی طرح ہم تفصیلاً بھی ایک دو امثلہ دیکھیں گے اس کی. امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے بھی اگر منقطع ہو اس کو مرسل کہتے تھے. جیسے عراق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں گے تو وہ کہیں گے مرسل. یہ مراسیل میں موجود بھی ہے. یعنی عراق نے عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں سنا، تو لیکن ان نے عراق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں تو صحابی کا ذکر ہو گیا،
تو بھی امام صاحب نے اس کو مرسل کہا. عراق نے عائشہ سے نہیں سنا ہے لیکن تو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی امام احمد نے اس کو مرسل کہا, اور اس کی بہت امثلہ آپ کو ملیں گی. تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ تابعی کا قول قول رسول اللہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک استعمال ہے. یہ بس آپ ذہن میں رکھیں. اس کی پھر شروط وغیرہ اس پہ بات ہوتی ہے. ایک تو مقدمے میں جو امام مسلم نے بیان کیا کہ مرسل جو ہے اصل قول ہمارا جو اس میں ہے وہ ہے کہ حجہ نہیں ہے, یہ ایک بات ہوگی. امام ترمذی کا بھی دیکھ لیا آپ نے. ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی اور ابو زرع دونوں نے مراسیل کے اندر جو عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں سمیت ابی و ابا زرعۃ یقولان لا یحتج بالمراسیل, احتجاج مراسیل سے نہیں لیا جائے گا. ولا تقوم الحجہ الا بالاسانید الصحاح المتصلہ, حجہ تو صرف اسانید صحاح اور متصلہ ہے. یہ بھی وہی بات ہوگی. تو بالاصل احتجاج مرسل سے ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ منقطع ہے. اتصال سند کی شرط جب چھوٹ گئی تو سند جو ہے کمزور پڑ گئی. اگر کوئی اس طرح بھی ذہن میں رکھنا چاہے لیکن پھر فقہ میں اس کو تکلیف ہو جائے گی, کیونکہ وہ وہاں احتجاج بعض احیان ہو جائے گا, لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ خلافاً للصحیح احتجاج ہوگا, وہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس اگر صحیحین کے اندر حدیث ہے اس کے خلاف مرسل کی کیا ہی پھر عبرت رہے گی. لیکن یہاں پہلے آپ کو اس کو مستقل سمجھنا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ ربیع بن سلیمان سے لایا ہے اسی مقدمے میں عبد الرحمن بن ابی حاتم نے, ان نے کہا ہے انہا لا تقوم بہل حجہ, باب پہلا یہی کھینچا ہے ما ذکر فی الاحادیث المرسلہ انہا لا تقوم بہل حجہ. اس میں ربیع بن سلیمان سے لایا ہے فی کتاب الرسالہ قال قال الشافعی رضی اللہ عنہ المنقطع, ان نے منقطع لایا ہے, منقطع لفظ استعمال کیا ہے, لیکن مرسل کی بات ہو رہی ہے. وہی کہا فمن شاہد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التابعین فحدث حدیثا منقطعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر صحابہ سے کوئی ملا ہے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہے تو اعتبار لیا جائے گا بامور, یہ رسالے سے لے رہے ہیں تو کتاب معتبر ہے ان کے نزدیک, اور کتاب معتبر تو ہے ہی, یہ کتاب مستعمل ہے. اس سے پہلے لایا کہ ابو زرع فرماتے ہیں یونس بن عبد العلا نے ان سے کہا کہ محمد بن ادریس الشافعی نے ان سے کہا کہ اصل جو ہے قرآن او سنہ, فَإِلَّمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا, اگر نہیں تو پھر ان پہ کیسے. اصطلاح شافعی ہے یا اصل میں مسئلہ دوسرا ہے, پھر آپ بس بات یہ سمجھ لیں. وَإِذَا اتصل الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصح الاسناد منه فهو سنہ وليس المنقطع, اور نہیں ہے منقطع. بات سمجھ آ گئی. ما ادا پھر کہا ہے بشیء, منقطع کی کوئی عبرت نہیں. ما ادا منقطع سعید ابن المسیب, سعید ابن المسیب کی منقطع کے سوا کسی کی عبرت ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ استثناء کر دی, اسی لیے آپ وہاں دیکھتے ہیں مذاہب میں کہ شافعی اس سے احتجاج لیتے ہی نہیں, لیکن اعتبار تو وہ بھی کرتے ہیں شروط کے ساتھ, جن کا ذکر حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالی تفصیل سے کیا ہے رسالہ کی عبارت کی شرح کرتے ہوئے. نہیں آ رہا. اس میں ایک خاص خوبصورت سوال ہے, ایک بہت خوبصورت سوال ہے اس میں. اگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ایک تابعی ہے جو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ تابعی ہے، ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، ان کی روایت کا کیا ہوگا؟ لیکن تابعی ہے، یہ ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ کیسے؟ ہاں بہت اچھا، احسنت، جب ملے تب ایمان نہیں لایا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لایا ہے، تو صحابی کی اس میں تو حد میں داخل ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان حیات میں لانا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے شرط وغیرہ لکھی ہے، اس پہ نکت کے اندر، لیکن یہ تکلف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا، جیسے مفصل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے شیخ نے حفظہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہی ہے، یہ تکلف ہے، کیوں اس کو اتنا کھینچنا ہے؟ لیکن یہ مطلب سوال کی جہت میں اچھا سوال ہے، سوال اگر آپ ڈالنا چاہو اس جہت میں تو اچھا ہے یہ۔ تو عبارت شافی تھوڑی ذہن میں بیٹھ گئی، لفظ کیا استعمال ہوا؟ منقطع، ہے نا، انقطاع کا لفظ، اور ابن مسیب ان کی بات ہوئی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اگر آپ مراسیل کے اندر دیکھیں، اور خزانہ ہے، مراسیل کنز ہے، یہ خزانہ ہے حدیث کے طلبہ کے لیے، ابن ابی حاتم کی، اور اس کی طرف اعتنا جن نے کم کی ہو، تصحیح تضعیف میں بہت معاملے خراب ہو گئے اس کی وجہ سے۔ ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ کیا ان نے یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا۔ اب ابن مسیب کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اس کا ذکر یہاں آ گیا، ابھی شافعی نے بھی کیا، اور حافظ ابن رجب بھی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اور وہاں آپ دیکھ لیں گے اس میں عبارات ہے، مرسلات سعید صحا لا نرا اصح من مرسلاتی، یہ امام احمد سے لایا ہے، یہ میمونی کی روایت میں ہے۔ اب جو ایک کتاب ہے مراسیل، یہ اس فن میں سب سے احسن لکھی گئی کتاب ہے، اور بخاری کی کتب کو دیکھ کر لکھی گئی ہے، اس کی دلیل اس میں بہت اعتبار سے موجود ہے کہ اطلاع بخاری کی کتب پہ ان کی تھی، وہ تو معلوم ہے ہمیں۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ، ان کے ترجمے میں بیان کیا ہے، ان کی صحبہ پہ پہلے بات کی ہے۔ وَقَانَ البخاری قد کتب ان لہ صحبہ، یہ تاریخ الکبیر کی بات ہوگی، فخط علیہ، تو اس سے استفادہ واضح نظر آئے گا آپ کو، بار بار منہجی اعتبار سے بھی اور کتاب کو جمع کرنے کے اعتبار سے بھی تاثر نظر آتا ہے، کیونکہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کل بھی میں آپ کو کتب الستہ کے درس میں بتا رہا تھا کہ ان نے کچھ کتب لکھی، بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب لکھی، چاہے تاریخ الکبیر ان نے لکھی، یا ان نے صحیح لکھی، یا تاریخ صغیر اوسط ضعفاء بھی ہے ان کی، یا عقیدے میں کتب لکھی، یا فقہ کے مسائل پہ کتب لکھی، بخاری نے ہر فن میں اعلیٰ قسم کا معیار مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب لکھنا صرف کسی فنان کا ہی کمال ہے، کیونکہ ان نے ایسا معیار مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے بعد کتاب، جیسے ان نے صحیح لکھ دی، وہ بڑا ایک بہت اونچا معیار مقرر ہو گیا، لیکن اس کے بعد فنان ہی ہو سکتا تھا جو کوئی اور کتاب لکھے، جیسے امام مسلم نے لکھی، امام ابو داؤد نے لکھی، امام ترمذی نے لکھی، رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ اسی لیے کتب وہ ابھی تک موجودہ ہے کہ نہیں؟ تو سعید کے بارے میں واپس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کہا ابن معین سے، اسحاق بن منصور سے ابو حاتم نے لایا کہ ان نے ابن معین سے پوچھا، کیا سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی
عمر رضی اللہ عنہ سے ان نے سنا ہے، قال لا، کہا عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا ہے، کہا لا. تو ان نے دیکھی کیا آپ کہا، یہ عبارت سنیے گا. سمعت ابی یقول سعید ابن المسیب عن عمر مرسل یدخل فی المسند علی المجاز. مرسل لفظ استعمال کیا کہ سعید ابن المسیب جو ہے عن عمر مرسل ہے، یہ ابو حاتم کہہ رہے ہیں، اور مسند میں اس کو داخل کیا ہے علی المجاز. اصلاً یہ جو ہے مسند نہیں ہے، مرسل ہے. اسی طرح ابن معین سے الدوری کی روایت ملا ہے کہ انہیں فرمایا قد را عمر، ان نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وکان صغیرن، لیکن چھوٹے تھے تب. یہ ایک بات ہوگی. امام احمد سے صالح بن احمد بن حنبل سے لایا کہ علی بن مدینی نے فرمایا کہ یحییٰ بن سعید نے کہا، یقول سمعت مالکن لم یسمع، اس کے بعد قال یحییٰ او حدثنی به ثقہ قال لم یسمع سعید بن المسیب من زید بن ثابت، ان سے بھی نہیں سنا. ابوبکر صدیق سے نہیں سنا رضی اللہ عنہ. ابن مدینی نے فرمایا، مالک نے فرمایا سعید بن المسیب لم یسمع من زید بن ثابت، امام مالک سے لایا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہی کہا ابن المسیب کے بارے میں. یہ صحابہ کی بعض فہرست ہے جن سے ان نے نہیں سنا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جائے کہ ان کی مراسیل میں بھی کچھ مراسیل نہیں ہے کہ نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے جو روایت کرے آپ اس کو لینا شروع کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحہ تو ہے، کیونکہ استثناء اصل میں انہی کے، یہاں شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی تھی. نہیں بات آئی ذہن میں؟ یہ تو آرام سے پڑھنے والی بات ہے. اس کے بعد الحسن کو دیکھیں گے. اس سے پہلے تھوڑا ابن المسیب کے بارے میں اور دیکھ لیں تاکہ معرفت سی ہو جائے. جب ان نے ابن مسیب کے بارے میں کہا نا صحہ ہے ان کی مرسلات، امام احمد نے میمونی اور حنبل دونوں کی روایت میں ہے، لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ میمونی نے بڑھایا اس میں، المیمونی نے، کہ حسن اور عطا جو ہے فلیس ہی بذاک ہی اضعف المراسیل کلھا، یہ سب سے ضعیف مراسیل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کانا یأخذان عن کل، ہر کسی سے روایت کرتے تھے. نہیں سمجھ آ رہا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ابن المسیب کی جب مرسل کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ مقرون بات کر دی، اس کا تو ہم مستقل دیکھیں گے. اب جو شروط وغیرہ اس میں لگائی ہے اس پہ بھی الگ بحث ہے، اس پہ بیہقی نے کلام کیا ہے، پھر ان نے جو جوینی کو بھی لکھا ہے کہ نہیں، وہ لمبا ہے. اور جوینی کو ان نے جو خط لکھا اس میں ان نے بیان کیا کہ شافعی کا مذہب کیا ہے، تحقیق اس کی بیان کی، اس پہ الگ باتیں ہوئی ہیں. وہ ایک مستقل بحث ہے، وہ آپ جو ہے فن کی کتب میں دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ آپ اس وقت دیکھیں حسن، الحسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، یہ ابن یسار ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جلیل القدر ہے کہ نہیں. طبقۃ الثالثہ میں یہ جو ہے ان کے راس ہے، عظیم ان کا معاملہ ہے. کتب الستہ میں ان کی حدیث ہے. ذہبی نے کہا ہے نا، لیکن یہ کرتے کیا ہیں، یہاں حاشیے بھی منقول ہے اور ویسے بھی آپ جرح تعدیل کی تمام کتب میں اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اب ان کے بارے میں ایک بات آپ نے دیکھ لی تھی حدثنا اور اخبرنا کی بحث میں. حدثنا ابو ہریرہ یاد ہے کہ نہیں؟ اب اگر وہ آپ وہاں لے لیں
اور یہاں آپ دیکھیں اب کیا کہا جاتا ہے حسن کے بارے میں رحمہ اللہ تعالی. اب ہم تو ایسے حسن البصری کہتے ہیں جب اردو میں بات کریں، ورنہ الحسن ہے کہ نہیں. ابوبکر صدیق سے ان کی روایت کہا مرسل. ٹھیک. ابو زرع سے پوچھا گیا کہ کیا حسن نے بدریین میں سے کسی سے ملاقات کی، رویا ہوا ان کو دکھے؟ کہا بالکل عثمان رضی اللہ عنہ اور علی. کہا کیا ان نے حدیث سنی ان سے؟ کہا لا، نہیں سنی. دیکھنا الگ ہے، سننا الگ ہے. یہ طالب علم حدیث کے کو تو اتنا تو سمجھ آ ہی جائے گا. تو حسن رحمہ اللہ تعالی جب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت ہوئی تب 14 سال کے تھے. ٹھیک. اور علی رضی اللہ عنہ پھر مدینہ سے کوفہ چلے گئے اور بصرہ چلے گئے. تو حسن نے اس کے بعد ملاقات ان سے نہیں کی کبھی. بات سمجھ آ گئی؟ حسن نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے الزبیر کو رضی اللہ عنہ علی سے بیعت کرتے ہوئے. سبحان اللہ. اب ان کی روایت عن علی بن ابی طالب. علی ابن المدینی نے کہا، دیکھیے اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی سمجھنے میں، یہ بات ذہن میں کر، اسی لیے میں نے کہا یہ اس فن میں سب سے اعلیٰ لکھی ہوئی کتاب، اس پہ یار مناقشہ بھی کوئی کرے، سب سے اعلیٰ لکھی ہوئی کتابوں میں سے فہرست اول پہ یہ کتاب آ جائے گی. علی ابن المدینی فرماتے ہیں لم یرا الحسن علی، یہاں لم یرا آیا ہے کہ نہیں، الا ان یکون رآہ بالمدینہ وہو غلام. دیکھیے عبارت کیسی ہے، ورنہ آپ کہیں گے یہ تو ملے تھے ان سے، ہے کہ نہیں. یہ عبارت دیکھیے. سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ یہاں پہ لائے ان نے کہ ابن عمر سے ان نے حدیث سنی ہے رضی اللہ عنہ، حدیث سن. اسی طرح ابن عباس سے ان نے نہیں سنا ہے اور ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مدینہ میں تھے اور وہ بصرہ میں تھے. تب علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ کا جو ہے معاملہ ان کو سپرد کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ بہت ساری ایسی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریر رضی اللہ عنہ سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. دیکھیے بات کیا آئی یہاں پہ، بہت خوبصورت بات ہے. علی بن المدینی سے نقل لایا ان نے کہ مسلم بن قتیبہ سے انہوں نے سنا کہ ان کو شعبہ نے کہا کہ میں نے یونس بن عبید سے کہا کہ حسن نے ابو ہریرہ سے سنا رضی اللہ عنہ. کہا نہیں، لا ولا رآہ قط. اب صالح بن احمد نے کہا کہ والد صاحب یعنی امام صاحب نے احمد رحمہ اللہ تعالی نے کہا قال بعضهم عن الحسن سنا، یعنی حدثنا ابو ہریرہ. یہی ہے نا بات. قال ابن ابی حاتم انکارا علیہ انہ لم یسمع من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو ہریرہ سے نہیں سنا. اب یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ساری نے امام احمد سے لائی ہے کہ عفان نے کہا وہیب سے کہ ایوب نے کہا لم یسمع الحسن من ابی ہریرہ، ان نے ان سے نہیں سنا ہے. مختلف ان نے اسانید کے ساتھ لایا ہے. لم یسمع من ابی ہریرہ ولم یرہ، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو زرع نے یہی کہا، تو میں نے کہا قلت لہ فمن قال ثنا، یعنی حدثنا ابو ہریرہ، قال یخطئ، کہا وہ خطا ہے. اور کہا میں نے والد صاحب سے سنا، ابو حاتم سے، ان نے حدیث کا ذکر کیا حدثہ مسلم بن ابراہیم ثنا، یعنی حدثنا ربی بن کلثوم قال سمعت الحسن یقول ثنا، یعنی حدثنا ابو ہریرہ اوصانی خلیلی بثلاث. قال ابی، ان کے والد صاحب نے کیا کہا کہ لم یعمل ربیعہ بن کلثوم شیئا لم یسمع
الحسن من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ شیئا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ ربیعہ بن کلثوم کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے جو اسناد میں داخل ہو گیا حدثنا ابو ہریرہ، ورنہ حسن نے ایسا نہیں کہا. کچھ نے اس کی تعویل ویسے بیان کی جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا. کیا ان کا مطلب تھا کہ اہل بلد نے، حدثنا ہم نے، اہل مدینہ نے سنا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں. اسی طرح سالم الخیاط جو ہے ان نے حسن سے روایت کرتے ہوئے لایا سمعت ابا ہریرہ. یہ آپ کے پاس سند کوئی لے آتا. اس کے جواب میں ابو حاتم نے فرمایا ھذا ما یبین، یہی اس سے کیا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے سالم کا ضعف. یہ دلیل نہیں ہے. اب یہی ہے تعامل جب اسانید کے ساتھ کرنے لگ جائیں اور اوائل کی کتب اور ان کے منہج سے شخص دور ہو، پھر یہی ہو جاتا ہے کہ میں نے تو سماعت پائی ہے سمعت ابا ہریرہ. یہ اتنے کیا کہہ رہے ہیں. اب کہیں گے دیکھیے ان کے پاس حجت نہیں تھی. کن کے پاس؟ امام احمد تھے، یا اس سے پہلے آپ باقی دیکھ لیں، علی بن مدینی ہے کہ نہیں. ان کو حجت نہیں تھی، ہمارے پاس حجت. ارے بھائی ان کو پتہ تھی، یہ اہل فن تھے، ایسے ہی تھوڑی نہ کہہ دیتے. جابر رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں سنا ان نے، یہ بھی یاد رکھیے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان سے بھی نہیں سنا. اب اس میں باب بہت خوبصورت کھینچا. باقی آپ دیکھ لیں، معقل بن یسار ان سے بھی نہیں سنا. اب باب کھینچا اس کے بعد ما یثبت للحسن سماعا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لایا اس میں کہ امام احمد نے فرمایا اور یہ صالح نے ان سے لایا، اور یہ صالح سے سیدھے روایت کر رہے ہیں. ابن ابی حاتم حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال قال ابی سمع الحسن من انس بن مالک. واضح. اور ابن مغفل سے بھی، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، اور ابن عمر سے بھی. واضح. عمران بن حسین کا بھی یہاں ذکر ہے رضی اللہ عنہ، اور عمر بن تغلب کا بھی رضی اللہ عنہم اجمعین. بات سمجھ آ رہی ہے. ابی برزہ سے بھی، ابن عمر سے بھی. اور یہ پوچھا ابو زرع سے الحسن لقی ابن عمر قال نعم. بات سمجھ آ گئی. اب وہ حدیث عقیقہ کچھ یاد ہے آپ کو؟ حدیث عقیقہ کا بحث کوئی ذہن میں ہے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. ہے نہیں ہے؟ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس پہ کچھ بھول گئے. ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب لایا حدثنا علی بن حجر اخبرنا علی بن مسہر عن اسماعیل بن مسلم عن الحسن عن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ. اگلی سند بھی لائی عن الحسن عن سمرہ بن جندب. حسن عن سمرہ، کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ حسن عن سمرہ ذہن میں تو آنا چاہیے نہیں، سنا بھی ہوگا آپ نے کبھی. حدیث عقیقہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو دیکھ لیجیے ایک بار. اس پہ ہم نے بات بھی کی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے ثابت ہے کہ نہیں.
اچھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم نے کر لیا، ان نے نہیں سنا ہے ان سے، ہے کہ نہیں؟ لم یسمع الحسن من عمران بن حسین، یہ واضح بتا دیا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ تو روایت ان سمورہ رضی اللہ عنہ بھی منقطع ہے، مرسل۔ بعض نے حدیث عقیقہ کی بات کی جو ہم نے دیکھ لیا، ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو حدیث کو حسن صحیح کہا اور کہا عمل جو ہے اس پہ ہے عند اہل العلم۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس حدیث مبارک پہ بات ہے، اس پہ ہم تفصیلی بھی بات کریں گے، ورنہ عمومی طور سمورہ سے نہیں سنا ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے ابو حاتم نے ذکر کہاں ان کی روایت کا کیا؟ ان سمورہ، جہاں وہ ان کے مراسل کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ ثبوت کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا ذکر نہیں کیا۔ ثبوت میں صرف یاد رکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابن عمر، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، ابو برزہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی یاد رکھیے پیچھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں سنا، اس یہ تو نصاً ترمذی خود رحمہ اللہ تعالیٰ جامعہ میں بھی بیان کرتے اور ہم نے یہاں بھی دیکھ لیا۔ تو یہ ایک جو ہے تفسیری شکل تھی مراسل کی۔ اب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ احادیث کو اس طرح سمجھ پائیں گے جن میں ارسال یا انقطاع، جو امام احمد یا امام ابو داؤد ان کے نزدیک یہ اس کا معنی ہے، اور اس کی مثال ہم نے یہاں سے ہی دیکھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مراسیل جو ہے وہ ائمہ کے نزدیک کس طرح سمجھی جاتی تھی۔ احتجاج کا میں نے آپ کو مجمل بیان پہلے ہی بتایا، لیکن یہ جو ہے روایتاً کیونکہ جو شروط شافعی نے رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کی وہ بھی ایک بار دیکھ لے، لیکن عمومی طور جو ہم نے بات کی اس میں ایک تفصیلی فہم آپ کے ذہن میں چلا جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ ائمہ سمجھتے کیسے تھے اور ان کتاب کا معاملہ تھا کیسا، یہ تو ذہن میں بیٹھ گیا نا ان امثلہ سے، ان کتب سے، اور جو مذاہب بیان کیے اور جو کچھ امثلہ دیکھ لی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کافی ہے اس مسئلے کو جاننے کے لیے۔ اس کے بعد باقی کتب میں آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کی قرأت اور اس کا فہم آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔